استخارہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں سے، یعنی 2-3 آپشنز ہیں آپ کے پاس، یا زیادہ یا کم، اس میں سے بہتر چیز کا انتخاب کرنا، اس کو طلب کرنا. یعنی مثلاً آپ کے بچے کے 2-3 پروپوزل آئے ہوئے ہیں، تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کس کو ہاں کریں کس کو نہیں کریں، تو آپ استخارہ کرتے ہیں. آپ کے پاس 2-3 جاب اپرچونٹیز ہیں، کون سی جاب لیں؟ استخارہ کرتے ہیں. یعنی بعض اوقات انسان متزلزل ہوتا ہے نا، یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے، اب آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، تو آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو بہتر ہے وہ مجھے عطا کر دے. استخارہ پیورلی خیر کی دعا مانگنا ہے، دیٹس اٹ. نہ ہی غیب کی خبر دیتا ہے آپ کو، اور نہ ہی اس میں کوئی خواب آنا شرط ہے، اور نہ ہی کہیں سے کوئی ہنٹ ملنا شرط ہے. یہ سمپلی خیر کی دعا کرنا ہے کہ اللہ اس میں سے خیر عطا کر دے، مجھے جو خیر والی چیز ہے وہ مجھے دے دے. کہا جاتا ہے استخر اللہ یخر لک، اللہ سے استخارہ کرو وہ تمہارے لیے بہتر کا انتخاب کر دے گا. یعنی تم سے خود انتخاب نہیں ہو رہا، تم فیصلہ نہیں کر پا رہے، کیونکہ بعض کا جو اہم معاملے ہوتے ہیں جیسے بزنس ہے، شادی ہے، ٹریولنگ ہے، تو انسان فیصلہ نہیں بعض اوقات کر پاتا، ڈبل مائنڈیڈ ہوتا ہے، کچھ چیزیں اس کو روک رہی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اس کو موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو پھر ایسے میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ آپ میرے لیے خیر کا رستہ نکال دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو خیر عطا کر دیتا ہے. اور اس میں خاص طور پر پھر نماز پڑھ کے اللہ سے مدد لی جاتی ہے، اور دعا کے ساتھ کہ جو کام بہتر اور اولا ہے اس کی طرف پھیر دیا جائے. تو اس کو طلب کرنا یہ استخارہ کہلاتا ہے. علماء امت کا اجماع ہے کہ نماز استخارہ سنت نماز ہے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگی جائے، اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے، اور اپنی طاقت، وسائل اور قدرت پر بھروسہ اور انحصار کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے التجا کی جائے کہ وہ دنیا اور آخرت کی خیر کو جمع کر دے. تو اس لیے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو، یعنی کسی فیصلے کی خاص طور پر ضرورت ہو، تو پھر اس سے بہتر کوئی چیز نہیں کہ انسان 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے، اور دعا سے پہلے اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور حمد و ثنا کرے، اور پھر زبان سے اپنی محتاجگی کا اظہار کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرے اور بہتر فیصلے کو طلب کرے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب کو نہیں جانتا کہ بندے کے لیے خیر کیا اور شر کیا ہے، کیونکہ خالق تقدیر بھی وہی ہے، اسی نے تقدیر ہماری مقرر کی ہے. تو مومن کو چاہیے کہ چھوٹے بڑے معاملات میں فائنل فیصلہ نہ کیا کرے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ نہ کر لے، اللہ سے خیر نہ مانگ لے اور سنت کی پیروی نہ کر لے. اوورآل بھی انسان اللہ کا محتاج ہی ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم ہی اللہ کی طرف محتاج ہو، تمہیں ضرورت ہے، اللہ کو نہیں تمہاری ضرورت کہ تم نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہوگا، نہیں، تم اللہ کی طرف محتاج ہو، اور اللہ ہی سب سے بے پرواہ اور تمام تعریفوں کے لائق ہے. انسان خیر اور شر کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا. بعض اوقات وہ ایک چیز کو اپنے لیے خیر سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہی اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ شر ہوتی ہے. اور بعض اوقات کسی چیز کو وہ اپنے لیے برا سمجھتا ہے اور وہی اس کے لیے خیر ہوتا ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو یاد رکھیں جب انسان اللہ سے دعا کر لیتا ہے نا، پھر اس کے بعد جو بھی نتیجہ سامنے آتا ہے تو انسان اس کے بارے میں مطمئن ہو جاتا ہے، اور وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ میرے بارے میں اللہ کا ہر فیصلہ خیر کا فیصلہ ہے، ہر فیصلہ خیر کا فیصلہ ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے تو مومن پہ تعجب ہوتا ہے کہ بے شک اللہ اس کے لیے جو فیصلہ بھی فرماتا ہے وہی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. یعنی اس نے اللہ سے فیصلہ طلب کیا، اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے اس کو ایک راہ دکھا دی، وہی اس کے لیے خیر ہے، چاہے بظاہر اس میں کچھ تکلیفیں بھی آ رہی. کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو استخارہ بھی کیا تھا پھر یہ کیوں ہو گیا. بھائی اس میں بھی کوئی حکمت تھی. تم اس کو عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند کرو کہ یہ کیا چیز میرے پلے پڑ گئی ہے، یہ بزنس تو مجھے نہیں چاہیے تھا، یہ جاب نہیں چاہیے تھی، کاش میں وہ فلاں کو ہاں کر دیتا، وہاں بہتری تھی. نہیں، جو بھی اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ کیا اب اس پہ راضی ہو جاؤ اور اس میں خیر کا انتظار کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی دعا قرآن مجید کی سورت کی طرح سکھایا کرتے تھے صحابہ کو. جابر کہتے ہیں آپ ہمیں تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی اسی طرح تعلیم دیتے جس طرح ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے. تو قرآن کی سورت کس طرح سکھاتے تھے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو اور پوری مکمل طور پر پڑھی جائے.
تو صحابہ کی بھی پھر کیا عادت ہوئی، وہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتے تھے. سبحان اللہ. خاص طور پر آپ دیکھیے حضرت زینب کا معاملہ. حضرت زینب کے نکاح کی بات مجھے بہت زیادہ حیران کرتی ہے. حضرت انس کہتے ہیں جب حضرت زینب کی طلاق کی عدت ختم ہوئی جو حضرت زید رضی اللہ عنہ سے تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ہی سے فرمایا کہ حضرت زینب کو جا کے میری طرف سے نکاح کا پیغام دو. آپ سوچیے ہمارے معاشرے میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے طلاق دی اور پتا چلے کہ اس لڑکی کی شادی کہیں اور ہونے لگی ہے تو پھر تو قیامت ہی آ جائے گی. پھر تو وہ فساد اور طوفان اٹھائیں گے اور کئی طرح کے شر کے دروازے کھول دیں گے کہ اس لڑکی کی شادی اگر ہم نے نہیں رکھا اس کو تو کوئی بھی نہ رکھے. عجیب طرح کی نفسیات ہے لوگوں کی کیونکہ دین سے دور ہے. اگر وہ یہ حدیث پڑھ لیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ہی کو کہا اور وہ ان کے ایکس ہسبینڈ ہیں، اب طلاق ہو چکی ہے، اور وہی جا کے ان کو پیغام دے رہے ہیں. زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں گیا، میں نے کہا اے زینب خوش ہو جاؤ، یعنی مجھ سے تمہاری جان چھوٹی، اب خوش ہو جاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس مجھے نکاح کا پیغام دے کے بھیجا ہے. حضرت زینب کا جواب دیکھیے، کہنے لگی میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی حتیٰ کہ اپنے رب سے مشورہ کر لوں. پیغام کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کے نبی کی طرف سے. ایک عورت کے لیے اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نبی کی بیوی ہو، اور اس وقت بھی وہ اس خوشی کے عالم میں، اس ایکسائٹمنٹ میں یہ نہیں بھولی کہ لیٹ می ڈو استخارہ فرسٹ، پہلے میں استخارہ کروں. اور ہمیں تو کوئی اگر آفر ہو اور کوئی دنیا کے لحاظ سے کوئی چارمنگ سی چیز نظر آ رہی ہے اور ہمیں پتا چلے یہ ہمارے لیے، تو ہم کہتے چلو ڈن کر دو جلدی سے. استخارہ تو نہیں کرتے. آپ کو یہ ہوتا نہیں وہ ہاتھ سے نکل جائے گی بس فوراً جلدی کرو، وہ استخارہ بعد میں ہوتا رہے گا. نہیں، پہلے استخارہ، پھر پھر آپ دیکھیے وہ اپنی نماز گاہ کی طرف اٹھی، یعنی پیغام آیا اور اٹھ کے فوراً ہی استخارہ کیا. یعنی استخارے میں بھی کوئی بہت سوچ بچار نہیں کرنی چاہیے. جب آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہو، کوئی آفر آئی ہے، فوراً اٹھے استخارہ کریں. اور ادھر قرآن میں حکم اتر آیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود سے ہی آسمانوں پر ان کا نکاح کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت کے بغیر ان کے پاس داخل ہو گئے. دیٹس اٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا استخارہ قبول کر لیا، خیر کی دعا قبول کر لی اور ان کو وہ خیر عطا کر دی. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر بظاہر خیر کا کام بھی نظر آتا ہو پھر بھی استخارہ کریں. آپ ہر لحاظ سے بالکل سیٹسفائیڈ ہیں، بس آخری فائنل سگنیچر کرنے جا رہے ہیں، آپ کا دل بھی مطمئن ہے، شرع صدر ہے، پھر بھی استخارہ کریں. امام نبوی کہتے ہیں اس حدیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جو کسی کام کا ارادہ کرے اس کے لیے نماز استخارہ پڑھنا مستحب ہے، خواہ وہ کام بظاہر خیر کا ہی کیوں نہ ہو. بعض علماء کہتے ہیں کسی بندے کو دنیا کے کاموں میں بھی کسی کام کے لیے، یعنی اہم کاموں کے لیے، ایک تو نا روٹین کی عادت، ڈیلی روٹین کے لیے، لیکن اہم کاموں کے لیے اس وقت تک آگے نہیں بڑھنا چاہیے جب تک وہ اللہ سے اس میں خیر کا سوال نہ کر لے، یعنی نماز استخارہ کی 2 رکعتیں ادا نہ کر لے. استخارہ شرمندگی سے بچانے کا ذریعہ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے جو انسان خالق سے استخارہ کرے اور مخلوق سے مشورہ کرے اور اپنے کام میں ثابت قدمی دکھائے وہ کبھی پشیمان نہیں ہوگا. یعنی اپنی طور پر ایفرٹ کرتا رہے، آگے بڑھتا رہے، انسانوں سے مشورہ کرتا رہے اور اللہ سے دعا کرتا رہے، کامیابیوں کے دروازے کھل جائیں گے. یہ 3 فیکٹرز ہیں. ایک ہے آپ کی ذمہ داری، اور وہ کیا ہے؟ محنت کرنا، کوشش کرنا، قدم بڑھانا. دوسرا ہے لوگوں کے ساتھ مشورہ، اچھے قابل لوگوں کی رائے لینا جو اس چیز، اس فن کے ماہر ہوں، ان سے پوچھنا. اور تیسرے ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا. جو شخص یہ تینوں کام کر لیتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا، پھر وہ کہیں نہ کہیں سے خیر پا ہی لیتا ہے. بعض حکماء کہتے ہیں جسے 4 چیزیں عطا کر دی گئیں وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں ہوتا. نمبر 1، جسے شکر گزاری کی توفیق دے دی گئی اسے مزید ملنے سے محروم نہیں کیا جاتا. سبحان اللہ، یعنی اس کو مزید نعمتیں ملتی چلی جائیں گی جب تک وہ شکر گزار ہوگا. نمبر 2، جسے توبہ کی توفیق دے دی گئی اسے اس کی قبولیت سے محروم نہیں کیا جاتا. نمبر 3، جسے استخارہ کرنے کی توفیق دے دی گئی اسے بہتری سے محروم نہیں کیا جاتا. اور نمبر 4، جسے مشورہ کرنے کی توفیق دے دی گئی وہ درست بات سے محروم نہیں کیا جاتا. اگر ہماری زندگی میں ناکامیاں ہیں تو وہ ہمارے اپنے کیے کی وجہ سے ہیں. ہم نے ان چیزوں پر عمل نہیں کیا، ہم نے خود کوشش نہیں کی پوری جیسی کوشش کا حق ہے، ہم نے لوگوں سے مشورہ نہیں کیا جیسے مشورہ کرنے کا حق ہے، ہم نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کی جیسے کرنے کا حق ہے، ورنہ کبھی بھی ناکام نہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خیر عطا کرتا ہے ایسے بندوں کو. یہ عقل مند ہونے کی نشانی ہے، سمجھدار ہونے کی نشانی ہے.
استخارہ کن چیزوں میں کیا جا سکتا ہے؟ تمام جائز اور مستحب کاموں میں، جیسے شادی ہے، کاروبار ہے، کوئی بزنس ہے، اور اسی طرح جب دو جائز کاموں میں کانفلکٹ ہو رہا ہو، یہ کروں یا یہ کروں، اس وقت بھی یعنی بہتر کیا میرے لیے، 2 جاب آفرز ہیں، 2 رشتے ہیں، 3 ہیں، زیادہ ہیں، ان میں سے کس کا انتخاب کروں، پھر استخارہ کریں۔ علماء کہتے ہیں انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شادی کرنے سے پہلے استخارہ کرے اور رشتے کے معاملے میں متعلقہ شخص سے مشورہ کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اسی طرح استخارہ سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت۔ اور جب استخارہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضروری ہے تو زندگی کے اس اہم مرحلے پر کیوں نہیں ضروری؟ اور پھر آپ دیکھیے اس معاملے میں حضرت زینب کا ہی واقعہ، پھر صحیح مسلم کی روایت اب بتا دیتی ہوں کیونکہ خوبصورت واقعہ، تھوڑے سے الفاظ فرق ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں جب زینب رضی اللہ عنہ کی عدت گزر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا کہ زینب کے سامنے ان کی میرے ساتھ شادی کا ذکر کرو۔ زید رضی اللہ عنہ چلے گئے، حتیٰ کہ ان کے پاس پہنچے تو وہ آٹے میں خمیر ملا رہی تھی، یعنی فرمنٹیشن۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خمیری روٹی کھانا جو ہے اور فرمنٹیشن کرنا جو ہے آٹے کی، وہ اس کے فائدے کو بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو زید کہتے ہیں جب میں نے انہیں دیکھا میرے دل میں ان کی عظمت بیٹھ گئی کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام دیا ہے، حتیٰ کہ میں ان کی طرف نظر بھی نہ اٹھا سکتا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کا ذکر کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، صحابہ کے اندر کیسا ایمان تھا نا، کیسی حکمت تھی کہ چونکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیج دیا، اب میں ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے ان کی طرف اپنی پیٹھ کی اور ایڑیوں کے بل مڑا اور کہا زینب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ذکر کرتے ہوئے پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کرنے والی یہاں تک کہ اپنے رب سے مشورہ کر لوں۔ چنانچہ وہ اپنی نماز کی جگہ پر، مخصوص جگہ تھی ان کی نماز کی، وہاں جا کر کھڑی ہوئی اور قرآن کی آیات نازل ہو گئی۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد بھی استخارہ کرے گا تو عورت بھی استخارہ کر سکتی ہے۔ حضرت زینب نے استخارہ کیا، یعنی اس واقعے سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی۔ اور حرام اور مکروہ کاموں میں استخارہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی غلط کام کے لیے، چوری کرے کہ نہ کرے۔ اسی طرح واجبات میں استخارہ نہیں کرنا چاہیے۔ واجبات کیا ہیں کہ جیسے والدین کی خدمت، ان کے ساتھ احسان واجب ہے، تو اب کوئی استخارہ کرے کہ میں ماں باپ کی ملاقات کے لیے جاؤں کہ نہ جاؤں اور میں ان کی خدمت کروں کہ نہ کروں، یہ استخارے کی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، یعنی زہر کی نماز اب آ رہی ہے تو پہلے استخارہ کر رہا ہوں کہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں، تو نہیں، وہ تو آلریڈی فرض ہے آپ پر۔ یعنی استخارہ ان کاموں میں کیا جاتا ہے جن کے بارے میں بندے کو ان کے درست ہونے اور نفع مند ہونے کا صحیح پتہ نہ چلے کہ واقعی میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں۔ جہاں تک عبادات کا تعلق ہے، واجبات کا تعلق ہے، ذمہ داریوں کا تعلق ہے، میں اپنے بچوں کی ٹیک کیئر کروں کہ نہ کروں، ان میں استخارہ نہیں ہوگا، یہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ استخارے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور وہ کیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھے، پھر کہے اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعے سے خیر کا طالب ہوں، یعنی استخارہ کی دعا پڑھے۔ بعض کہتے ہیں کہ کیا سنت نماز جب سنت موقدہ پڑھتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرض کو الگ کیا، تو اگر ہمیں کوئی مقصد ہے اور سنت موقدہ ہم نے پڑھی ہے اور ٹائم بھی ہمارے پاس تھوڑا ہے، تو کیا اس کے بعد ہم استخارے کی دعا پڑھ لیں، یا استخارے کا مستقل نماز یعنی الگ سے 2 نفل پڑھنا ضروری ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ من غیر الفریضہ کی بات آئی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارے نوافل، سنت موقدہ، غیر موقدہ، تحیت المسجد، وضو کی سنتیں، اشراق، چاشت، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد آپ استخارے کی دعا پڑھ سکتے ہیں، تو وہ استخارہ شمار ہو جائے گا، کفایت کر جائے گا۔ اس میں منع نہیں کیا گیا، کیونکہ منع کیا گیا فرض نماز کے لیے کہ اس میں نہیں کر سکتے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز ادا کرے اور پھر استخارہ کی دعا پڑھے، تو دوسرا گروہ کا اوپینین یہ ہے کہ مستقل 2 نفل پڑھنے چاہیے۔ اب یہ ہے کہ دونوں طرح کی آراء جو ہے اگر ان کو دیکھا جائے تو ان میں وسعت ہے۔ بعض اوقات انسان کے پاس اتنا ٹائٹ ٹائم ہوتا ہے، یا یہ کہ آپ بیٹھے ہیں اپنے اشراق کے نفل پڑھ کر، اتنے میں آپ کے ہسبینڈ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ فلاں آفر آئی ہے، کیا خیال ہے؟ آپ نفل ہی پڑھ چکے ہیں اور آپ اسی وقت استخارے کی دعا پڑھ لیں، یعنی آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو جو آلریڈی نفل ہے انہیں کوئی استخارے کے بنا لیں۔ یا یہ ہے کہ دن میں مثلا آپ کو صبح 4 رکعتیں آپ پڑھتے ہیں تو 2 اس دن کے اشراق کے پڑھ لیں اور 2 آپ استخارے کی نیت سے پڑھ لیں۔ تو اس میں وسعت ہے، یعنی اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں دیا گیا کہ نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے۔ پھر یہ کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، یعنی
استخارے کی دعا ہاتھ اٹھا کر پڑھنی چاہیے. اب ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا 2 رکعت پڑھے بغیر بھی استخارے کی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اصل بات تو یہی ہے کہ استخارے کی نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے. بعض علماء کہتے ہیں سلام سے پہلے ہی پڑھ لیں دعا، بعض کہتے ہیں سلام کے بعد پڑھیں. تو یہ دعا نماز کے ساتھ منسلک ہے. لیکن اگر عورت نماز نہیں پڑھنے کی حالت میں، پیریڈز کے دن ہیں، یعنی جس کے لیے نماز ادا کرنا ممکن نہیں، مثلا آپ ٹریول کر رہے ہیں، آپ کے وضو کی بھی گنجائش نہیں، کچھ نہیں، کوئی ایسی چیز آ گئی جس میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ دیر اینڈ دین بیٹھ کر استخارے کی دعا پڑھ لیتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، راستے میں بازار میں کچھ خریدنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو یہ ہے کہ ابھی اسی چکر میں ہی میں یہ خرید کے لے جاؤں. آپ کو مثلاً اپنے بیڈ چاہیے، آپ کسی دکان میں چلے جاتے ہیں، کسی مال میں چلے جاتے ہیں، آپ کو کوئی چیز پسند آ جاتی، لیکن آپ سوچتے ہیں پتہ نہیں اب میرے ہسبینڈ کو پسند آئے گی یا نہیں، تو میں اب کیا کروں کہ نہ کروں، اور وہاں آپ کھڑے ہو کے تو نماز بھی پڑھنے کی جگہ نہیں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایٹ لیسٹ اگر آپ کے لیے دوبارہ آنا ممکن نہیں اور اسی وقت زیادہ کنوینئنٹ ہے کہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں، انہی کے ساتھ ٹرانسپورٹ ہو جائے گی یہ چیز بھی، تو استخارے کی کم از کم دعا پڑھ کر آپ خریدیں. امام نووی فرماتے ہیں اگر وہ نماز پڑھنے سے معذور ہو تو صرف استخارے کی دعا کر لے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز استخارہ میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے؟ کوئی صورت مخصوص نہیں ہے، کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں عام طور پر الم نشرح لک صدرک، یعنی دل کے اطمینان کے لیے وہ ایک تھوڑا سا کنیکشن بنتا ہے تو وہ پڑھ لیتی ہوں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے خاص نہیں ہے، آپ کی اپنی چوائس ہے، جو بھی پڑھیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا استخارے کا کوئی وقت مقرر ہے کہ اس وقت ہی استخارہ کیا جائے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جب کسی کام کا ارادہ کریں، اسی وقت استخارہ کر سکتے، یعنی جائز کام ہے تو آپ فوراً ہی استخارہ کر لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا ہم، جب کوئی ارادہ یا پختہ عزم کرے کہ میں کرنے لگا ہوں اس وقت استخارہ کر لیں. ممنوع اوقات میں نماز استخارہ نہ پڑھیں. ممنوع اوقات کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے فجر کی نماز پڑھنے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے کے بعد اونچا ہونے تک، ٹھیک ہے، یا عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب تک. آپ نے نماز پڑھ لی اول وقت میں، اب مغرب تک نہیں پڑھے، مغرب کے بعد آپ نفل پڑھ. عقبہ بن عامر کہتے ہیں 3 اوقات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرمایا کرتے تھے کہ ہم ان میں نماز پڑھیں، انہیں نماز سے منع کرتے، یا ان اوقات میں اپنے مردوں کو دفن کریں جب سورج نکل رہا ہو، اندر باہر ہو، حتیٰ کہ بلند ہو جائے، عین دوپہر زوال کے وقت حتیٰ کہ سورج ڈھل جائے، اور جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو حتیٰ کہ غروب ہو جائے. کیونکہ بہت سی قومیں سورج کی عبادت کرتی ہیں ان 3 اوقات میں، تو ہمیں اس لیے ان کی مخالفت کرنے کے لیے اور مشابہت سے بچنے کے لیے ان 3 اوقات میں عبادت سے، یعنی صرف نماز اور مردوں کو دفن کرنا. بعض لوگ تو قرآن پڑھتے پڑھتے بند کر کے رکھ دیتے ہیں، یہ میں نے خود دیکھا. یہ کیا بھائی؟ کہتے ہیں زوال کا وقت ہو گیا. ہمیں قرآن پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا، ہمیں ذکر کرنے سے منع نہیں کیا گیا، صرف نماز اور مردوں کا دفن کرنا ان اوقات میں منع ہے. ہاں، اگر کوئی ایسی مشکل آ گئی ہے کہ جس میں اتنا انتظار نہیں کیا جا سکتا، مثلاً آپ کو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ وینٹیلیٹر پہ ڈالنا کہ نہیں ڈالنا، کانسنٹ دے دیں، اب آپ عصر پڑھ چکے ہیں اور مغرب تک کافی وقت ہے، اور جو بیچارہ بیمار ہے اس کی جان پہ بنی ہوئی ہے، مغرب تک انتظار نہیں کر سکتے، بھائی ابھی بتاؤ ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا. تو اب آپ کیا کریں گے؟ استخارہ کریں گے اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے. یعنی اگر کسی ایسے کام کے لیے ایمرجنسی کی کوئی کیفیت آ گئی ہے اور آپ کو استخارے کی ضرورت ہے تو پھر آپ اسی ممنوع وقت میں بھی پڑھ کے آپ استخارہ کی یا تو دعا پڑھ لیں کم از کم، یا پھر نفل پڑھ کے دعا کر کے آپ فیصلہ کر لیں، اور جس چیز کو مؤخر کر سکتے ہیں اس کو آپ مؤخر کریں. استخارے کی دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَدِّنِي بِهِ. تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ اور دعا بھی ہے، لیکن بیسیکلی یہی دعا ہے. سب سے پہلے استخیرک، میں آپ سے خیر مانگتا ہوں اے اللہ کہ تو ان کاموں میں سے بہتر چیز کی طرف میری رہنمائی کر دے. اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں، اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں.
اور تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں. بے شک قدرت تو ہی رکھتا ہے، مجھے کوئی قدرت نہیں، اور تو جانتا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے. اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام، اور کام کا یہاں نام لے، صرف یہ کام نہ کہے بلکہ فلاں جگہ شادی کرنا بچے کی، یا کوئی اور کام، یہ بزنس کرنا، یہ جاب لینا، بولیں اس لفظ کو، اردو میں بول دیں بے شک. میرے دین، میری دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے نصیب کر، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، میری دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اسے مجھ سے ہٹا دے، اور مجھے بھی اس سے ہٹا دے، اور میرے لیے خیر مقدر کر دے جہاں بھی وہ ہو، پھر اس پر مجھے راضی کر دے، اس پر مجھے راضی کر دے. کیونکہ اس وقت پھر یہ خیال آنا کہ او فلاں بہتر تھا، تو یہ انسان کے اطمینان کو ختم کر دیتا ہے. تو استخیرک، میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں کہ جو زیادہ فائدہ مند چیز ہے میں اس کی طرف جاؤں. استقدرک، میں سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنی خاص قدرت کے ساتھ اس کام کو کرنے کی قدرت عطا فرما، یعنی میرے لیے اس خیر کو مقدر کر دے جس پہ تو قادر ہے. اور وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، میں تجھ سے بہت بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو کچھ بندے کو ملتا ہے وہ دراصل کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، ہمارا حق نہیں ہے. اور پھر فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اس میں کس بات کا اظہار ہے کہ قدرت ساری کی ساری، فیصلے کا اختیار سارے کا سارا صرف اللہ رب العزت کو ہے. وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، تو جانتا میں نہیں جانتا. اپنی جہالت کا اقرار کر کے، اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے، اپنی محتاجگی کا اقرار کر کے اللہ تعالیٰ کے آگے عجز انکساری کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور تو خوب جانتا ہے سارے غیبوں کو، کوئی چیز تجھ سے چھپی ہوئی نہیں، کوئی چیز تجھ سے پوشیدہ نہیں. اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تیرے علم میں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. یہ عربوں کے کہنے کا ایک طریقہ ہے، ایک زبان کا اسلوب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر تو نہیں جانتا نعوذ باللہ، یہ نہیں ہے مطلب. یہ کہنے کا انداز ہے کہ تو سب کچھ جانتا ہے اور تیرے علم میں ہے اگر یہ چیز میرے کام، میرے مقصد میں بہتر ہے. ان ھذا الامر، یعنی جو کام میں کرنے جا رہا ہوں، جیسے گھر خریدنے جا رہا ہوں، یا گاڑی خرید رہا ہوں، یا شادی کر رہا ہوں، یا سفر کر رہا ہوں، اور اس کا وہ نام لے کہ مکہ کی طرف سفر کرنا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، تو پھر اس کو بول کر کہے. اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر وہ اس کو کہنا ہی نہیں آ رہا تو دل میں جو ہے ادھر ہی اشارہ کرے کہ اللہ جو میرے دل میں جو میں چاہتا ہوں اگر وہ میرے لیے بہتر ہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن افضل کیا ہے؟ الفاظ بھی بولے جائے. نہیں بول سکتے تو پھر نیت تو کرے، یہ نہیں کہ سوچا سمجھا ہی نہیں اور بس رٹا ماری ہوئی دعا پڑھ کے استخارہ کر لیا، یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر خیر لی فی دینی و معاشی وعاقبۃ امری، دین، معاش اور انجام، کیونکہ بعض فیصلے ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن دین کے لحاظ سے اچھے نہیں. مسجد سے بہت دور گھر خرید رہے ہیں، اچھا نہیں. اسی طرح ایک جاب چھوڑ کے دوسری لے رہے ہیں حالانکہ وہ اچھی نہیں کیونکہ اس میں حرام انوالوڈ ہے. پھر اسی طرح انجام کے اعتبار سے بعض چیزیں آج اچھی ہیں لیکن کل یہ سٹاکس اچھے نہیں نکلنے والے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے پھیر دے. عاقبت امری، تو دین کو سب سے پہلے مقدم کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے فیصلہ کرتے ہوئے انسان اپنے دین کی فکر کرے، دین کی خیر سمجھے کہ یہ فیصلہ میرے دین میں کیسا رہے گا، اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں. کیونکہ اگر وہ انسان چاہتا بھی اور وہ کام نہیں ہوا، دعا نہیں قبول ہوئی، تو پھر یہ کہ دل میں کچھ باقی نہ رہے. فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اس کو بھی دور کر دے مجھ سے اور مجھے بھی اس سے دور کر دے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ مثلا ایک لڑکا کہیں شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ استخارہ کر رہا ہے کہ یہاں شادی ہو جائے اور وہ نہیں ہوتی، لیکن اس لڑکی کا خیال دل سے نہیں نکال پا رہا، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ دعا کرنی چاہیے کہ انہیں پھیر دے مجھے اس سے. کوئی گھر خریدنا چاہ رہا ہے اور اس کو بڑا ہی پسند آ گیا ہے اور وہ اس کے خوابوں میں سما گیا ہے اور وہ امیجنیشن میں بھی وہاں گھوم پھر رہا ہے لیکن وہ ڈیل ہی نہیں ہو سکی. تو اب کیا ہے؟ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اللہ میرا دھیان ادھر سے ہٹا دے. کیونکہ یہ چیز پھر انسان کو بے چین کیے رکھتی ہے. اب کیا ہوتا ہے اس کا نقصان؟ آپ نے اس کے بجائے کوئی اور گھر خرید بھی لیا، رہے اس میں رہے فزیکلی، اور سوچ جو دوسرے آپشن تھی اس پہ رہے. تو یہ چیزیں خلل ڈالتی ہیں انسان کے اندر. تو کتنی خوبصورت دعا سکھائی گئی کہ اللہ پھر اس کا دھیان بھی ہٹ جائے. وَقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، خیر جہاں بھی ہے میرے مقدر میں کر دے. یعنی تقدیر تو ہی بدل سکتا ہے. ثُمَّ رَدِّنِي بِهِ یا أَرْضِنِي بِهِ، اللہ پھر اس کے بعد جو تو میرے لیے فیصلہ کرے مجھے اس پہ راضی بھی کر دے، اطمینان بھی دے دے اور اس کا دل پرسکون ہو جائے. اب استخارہ کرنے کے بعد کیا کیا جائے؟ کیا استخارہ غیب کا علم ہے جو آپ کو مل جاتا ہے، یا آپ کسی غیب کو جاننے کا سوال کر رہے ہیں؟ نہیں،
یہ دراصل اللہ پر یقین اور بھروسے کی علامت ہے، اور آپ نے دعا کر کے جو ارادہ کر لیا جس کام کا وہ کر جائیے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پہ بھروسہ کریں اور کام شروع کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب استخارے کا جواب کیسے معلوم ہوگا؟ وہ کام آسان ہو جائے گا جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کے لیے رستہ بن جائے گا. شر ہو تو اللہ تعالیٰ پھیر دے گا. تو اس کام میں آسانی آنا اور اس کام کے ہوتے چلے جانا، یہ اس کی بہتری کی علامت ہے. اور اگر کوئی رکاوٹ آ گئی ہے تو اس کا مطلب وہ ٹھیک نہیں. ویسے کسی نے شادی کے لیے استخارہ کیا اور اس کے بعد رشتہ ہی ٹوٹ گیا، جو تھوڑی بہت بات چل رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، تو سوچا جائے کہ اسی میں کوئی بھلائی ہوگی، اسی میں بہتری ہوگی، شیطانی وسوسوں کا شکار نہ ہو انسان. اور استخارے کے بعد جس کام پر شرع صدر ہو وہ کر لیا جائے. مثلا 2 کام ہے اور ان میں سے ایک پر ذرا دل کا اطمینان ہو رہا ہے تو اس طرف آپ چلے جائیں. اگر انسان متردد ہے، ابھی بھی کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہا، نان ڈیسائسو ہے، تو دوبارہ استخارہ کر لیں، پھر تیسری دفعہ استخارہ کر لیں، اور اس کے بعد کسی صاحب بصیرت سے مشورہ کریں. اب آپ نے اپنا کام کر لیا، کوشش بھی کر لی اور دعا بھی کر لی، اب مشورہ کریں. مشورے کے بعد جو چیز آپ کو بہتر لگے پھر وہ کر جائیں. یاد رکھیے استخارے کا تعلق خواب سے نہیں. ایک رات میں انسان 3-3 4-4 خوابیں دیکھتا ہے، اس میں سے کس کو آپ کہیں گے استخارے کا جواب ہے؟ تو خوابوں پہ مت جائیں. ٹھیک ہے، وہ مبشرات ہیں، خوشخبریاں ہوتی ہیں. اگر آپ نے استخارہ بھی کیا ہوا تھا اور آپ کو کوئی اچھی سی خواب آ گئی تو آپ اس سے ایک اچھا شگون لے سکتے ہیں، انشاءاللہ اچھا ہوگا، اچھی چیز دیکھی ہے. لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے استخارہ کیا، ہمیں خواب بھی بہت اچھا ہے لیکن نتیجہ اچھا نہیں آیا. یاد رکھیے شرعی احکامات کی بنیاد خوابوں پر نہیں رکھی جاتی. جب بھی استخارہ کرے تو توکل کریں، جب ارادہ کرے تو پیش قدمی کریں. بعض اوقات انسان استخارے کے ساتھ اس کی اپنی خواہش بھی بیچ میں شامل ہو جاتی ہے، جو اس کے دل کی خوشی ہوتی ہے کوئی یا مرضی ہوتی ہے وہ بھی بیچ میں آ جاتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ استخارے سے پہلے جس کام کا شرع صدر ہو چکا ہے اور اس میں انسان کی طاقت اور خواہش کا دخل ہے، یعنی خواہش بیچ میں شامل ہے، تو پھر وہ کام نہ کرے، کہ اصل میں تو آپ کی خواہش ہے جو کروا رہی ہے. پھر اسی طرح استخارہ کرنے سے پہلے اپنے دل کو خالی کریں، یعنی جو آپ کی کسی چیز کی طرف انکلینیشن ہے اس کو پہلے ہٹائیں. ایک رشتہ ماں باپ بتا رہے ہیں اور ایک آپ نے خود پسند کیا ہوا ہے، تو آپ دونوں کو پہلے دل سے نکالیں، پھر دعا کریں، پھر اس کے بعد فیصلہ کریں مشورے کے بعد. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ کیا استخارہ ایک سے زیادہ بار کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، ایک سے زیادہ بار بھی کرنا درست ہے. کیا کسی دوسرے کی طرف سے استخارہ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اصل میں تو استخارہ اسی کے لیے ہے جس کو کوئی کام درپیش ہے، لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت ادا کرے، تو جو کرے ارادہ وہی کرے. ٹھیک ہے. اب جیسے شادی کا معاملہ نا، بچے کی شادی ہے تو بچہ خود بھی لازمن کرے اور آپ بھی کر لے کہ کیا میں بچے کے لیے فیصلہ کر لوں. تو اس صورت میں آپ اس کی طرف سے نہیں کر رہے، آپ اپنے ڈیسیژن کے اعتبار سے کر رہے ہیں کہ میں یہ ڈیسیژن لوں کہ نہیں، اور بچہ اپنی طرف سے کرے کہ کیا یہ رشتہ میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ آپ کے حصے کی نماز کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا، روزہ کوئی رکھ لے گا، صدقہ کوئی آپ کی طرف سے کر دے گا، حج عمرہ بھی کوئی آپ کی طرف سے کر دے گا، لیکن نماز کوئی آپ کے لیے نہیں پڑھ سکتا. اس لیے یہ استخارے کروانے کا سلسلہ ختم کر دیں. یہ بہت رواج عام ہو گیا ہے، وہ فلاں بزرگ سے استخارہ کروا لیا، تم میرے لیے کر دو، فلانا کر دو. بھئی کوئی آپ کی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ کو خود اپنے لیے نماز پڑھ کے دعا کرنی ہے. مثلا یہ تو نہیں ہو سکتا 2 لوگ مسجد میں آئے، ایک کہتا میں ذرا بیٹھ رہا ہوں، میں تھک گیا ہوں، میری تحیت المسجد تم پڑھ دو. کوئی اور آپ کے لیے کیسے پڑھ سکتا ہے؟ پھر استخارے کے لیے کسی کاہن نجومی کے پاس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جو ایسا کرے گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا. اچھا، بعض اوقات ایک اور چیز بھی ہے کہ استخارہ بھی کیا، مشورہ بھی کیا اور شادی کی، بعد میں طلاق ہو گئی، کاروبار کیا، نقصان ہو گیا. اب ہم سمجھ رہے ہیں ہمارا تو بڑا نقصان ہے، یہ تو استخارہ ہی ٹھیک نہیں نکلا. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، استخارہ ٹھیک نہیں، وہ استخارے میں کوئی خرابی نہیں تھی. بات یہ ہے کہ یہ طلاق ہونا ہی تمہارے حق میں بہتر تھا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس رستے سے گزارا، یہ تمہیں کچھ سکھانے کے لیے تھا. بعض اوقات انسان کی زندگی سٹیگنٹ ہوتی ہے نا، اس کو ہوش نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی. اس کی زندگی میں کوئی ایسا شخص آتا ہے جو اس کو خوب ستاتا ہے، اس کو انسان بنا دیتا ہے، اور پھر وہ چلا جاتا ہے سبق سکھا کے. یہ صرف ایک سیناریو. اسی طرح کوئی کاروبار آپ نے کیا، شروع میں اچھا رہا اور پھر اس کے بعد آپ کو مسئلہ آپ کہتے میں تو استخارہ کیا تھا. ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا ایلیمنٹ شامل ہو گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا اس کی وجہ سے آپ کی آخرت خراب ہو. پھر کیا ہوا؟ وہ آپ کے حق میں اچھا ہی ہے. اب آپ کچھ اور دیکھیں گے. آپ نے وہ چھوڑا بزنس، آپ نے کوئی اور شروع کیا، اس میں آپ بہت اونچے گئے. اگر آپ اسی کے اندر رہتے تو آپ کو تھوڑی آمدنی ہوتی،
اسی طرح اگر آپ کسی ٹاکسک ریلیشن میں رہتے تو آپ کی زندگی حرام ہو جاتی. اللہ نے اس بندے کو آپ کی زندگی سے نکال کر آپ کے حق میں اچھا کیا اور آپ میچور ہو گئے. آپ اس سے پہلے کچھ چیزیں نہیں جانتے تھے جو آپ نے اس کے ذریعے سیکھ لی. تو استخارے کے بعد بظاہر جو چیز شر نظر آتی ہے وہ بھی شر نہیں ہوتی، اس میں بھی خیر کے پہلو ہوتے ہیں جو اللہ کو پتا ہوتے ہیں. کیونکہ ایک دعا میں آتا والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک، اللہ ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور شر کی نسبت تیری طرف نہیں، تو کسی کے لیے برا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یعنی بظاہر شر ہے، حقیقت میں خیر ہے، اس کے اندر خیر اور بھلائی ہے. اسی طرح بعض اوقات انسان کی زندگی میں استخارے کے بعد بھی کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے جس کو بہت دکھ دے جاتا ہے، بہت تکلیف دے جاتا ہے، کوئی چیز انسان کو پریشان کر جاتی، وہ آزمائش ہوتی ہے. اس میں آپ دیکھیے حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے ہاں کسی بندے کا مقام اور مرتبہ اس درجے سے آگے بڑھ جاتا ہے جہاں اس کا عمل نہیں پہنچتا، تو اللہ تعالیٰ اسے جسمانی یا اولاد یا مالی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. پھر اس پر وہ صبر کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس درجے تک جا پہنچتا ہے جو اس کے لیے طے ہو چکا ہوتا ہے. وہ اس کا مقام بہت اعلیٰ تھا، لیکن وہ جو روزمرہ کے عمل کر رہا تھا نا وہ کافی نہیں تھے وہاں تک جانے کے لیے. اللہ نے آزمائش سے گزار کر وہاں پر اس کو رکھا. تو شر پر کبھی بھی نظر نہ رکھیں، خیر ہی کی طرف نظر رکھیں کہ تکلیف میں بھی خیر ہے. اسی طرح مثلا آپ نے استخارہ کر کے مشورہ کر کے سب کچھ آپ نے شادی کی، لیکن ایسی بیوی یا ایسا شوہر ملا کہ جس کے ساتھ روز ہی کوئی نہ کوئی انبن ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف اس سے پہنچتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن شخص کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، یعنی بیوی سے نفرت نہ رکھو، دل میں گرجز نہ رکھو. اگر عورت کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسند ہوگی، تو بظاہر اس میں شر ہے لیکن اس میں بھی خیر چھپی ہوئی ہے. پھر یہ کہ استخارے کے بعد جو معاملات ہوں ان پر راضی رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے تو اللہ سے مشورہ کر کے یہ کیا تھا اور یہ کیا ہو گیا، یہ الفاظ بھی منہ سے نہیں نکالنے چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے چیزوں کو ان کے الٹیمیٹ انجام کے مطابق دیکھنا چاہیے، اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے. اور الٹیمیٹ انجام کسی بھی چیز کا کہاں ہے دنیا میں، وہ چیز آپ کی آخرت کے لیے کیسی ہوئی یہ دیکھنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے دنیا کی لذت آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی تلخی آخرت کی لذت ہے. سبحان اللہ. اگر یہ بات یاد رہے تو ہماری زندگی میں جتنی بھی تلخیاں، جتنی بھی کڑواہٹ ہیں، وہ ہمیں کڑواہٹ ہی نہ لگے، کیونکہ وہ ہماری آخرت کی مٹھاس ہے. کوئی چیز ہوتی ہے نا انسان کو زندگی میں ہر وقت بادر کیے رکھتی ہے. مثلا کوئی انسان ہے، آپ ان سے انٹریکٹ کریں تب بھی آپ تکلیف میں، آپ ان سے الگ ہوں تب بھی آپ تکلیف میں. مثلا بچے ہی ہوتے ہیں نا بعض اوقات کہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو کوئی ایسی بات کریں گے تو آپ کو تکلیف دے گی، وہ دور جاتے ہیں تو دور رہنے کی وجہ سے آپ کسی حال میں بھی راضی نہیں. اب یہ چیز آپ کو بادر کر رہی ہے. اب آپ سوچتے ہیں کہ یہ میری تو قسمت پھوٹ گئی، کبھی یہ جملہ نہ بھولیں. نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس امتحان سے گزارا ہے کیونکہ وہ اس کے بدلے میں آپ کو آخرت میں مٹھاس دینا چاہتا ہے. آخرت میں مٹھاس دینا چاہتا ہے. یہ دنیا کی کڑواہٹ میری آخرت کی مٹھاس ہے. اس جملے کو پکا کر لیں اپنے دماغ میں. جہاں کہیں تکلیف پیش آئے سوچیں یہ میری آخرت کی مٹھاس ہے، اللہ نے مجھے اس کا بدلہ وہاں دینا ہے، تو آپ کو کوئی بھی چیز بری نہیں لگے گی. اور ویسے بھی انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے. اینڈ کہاں پر ہوا، نتیجہ کیا نکلا، یعنی آخرت میں اس کا انجام کیا ہوا. یہ جو تھا استخارہ. مختصراً خیر کے حصول کی کچھ اور دعائیں بھی ہیں، جن میں سب سے پہلے تو یہی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور اسی طرح اللہم استہدیک لارشد امری واعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ میں تجھ سے اپنے معاملات میں رشد و ہدایت کا طلبگار ہوں اور اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. تو یہ دعا بھی بہت خوبصورت ہے. اسی طرح ہر طرح کی خیر پانے کا سوال، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما عاذ منہ عبدک ونبیک، اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل واسألک ان تجعل کل قضاء تقضیہ لی خیرا. اے اللہ میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتا ہوں. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں یہ دعا سکھائی تھی. ایک دعا حضرت ابو بکر کو بھی سکھائی تھی. تو ہم اپنے پیاروں کو، حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری تھی. کسی نے پوچھا آپ کو سب سے پیارا انسان کون لگتا ہے، تو آپ نے فرمایا عائشہ. اس کے بعد کون؟ فرمایا عائشہ کا باپ. تو جس سے انسان کو محبت ہو تو اس محبت کا تقاضا ہے کہ اس کو بہترین چیز دے،
اور وہ بہترین چیز کیا ہو سکتی ہے جس میں دنیا اور آخرت کی خیر کا سوال ہے، جو یہ دعا آپ نے حضرت عائشہ کو سکھائی. تو اپنے بچوں کو بھی یہ دعا سکھانی چاہیے، اپنے پیاروں کو سکھانی چاہیے کہ اے اللہ میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتا ہوں، ہر خیر کا، خواہ وہ فوری ہو یا تاخیر سے ہو، خواہ میں اسے جانتا ہوں یا میں جانتا نہیں، میں تو خیر مانگ رہا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتا ہوں جس کا سوال تجھ سے تیرے بندے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. کیا ان سے زیادہ بھی کوئی جانتا ہے کہ خیر کیا ہو سکتی؟ انہوں نے ہر خیر کا سوال کیا. اور ہر اس شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس سے تیرے بندے اور تیرے نبی نے پناہ مانگی ہو. اے اللہ میں تجھ سے جنت اور اس کے قریب کر دینے والے ہر قول اور عمل کا سوال کرتا ہوں، اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے ہر قول اور عمل سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے لیے جو فیصلہ بھی کرے وہ خیر کا فیصلہ فرما. یعنی میری زندگی میں جو بھی فیصلے ہوں، جو بھی میری تقدیر کے فیصلے ہوں، تیرے ہاتھ میں، تو ان میں خیر جاری کر دے. پھر اسی طرح صبح شام کی دعاؤں میں سے جو دعا ہے امسینا و امسى الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر رب اسألک خیر ما فی ہذہ اللیلۃ وخیر ما بعدہا. اور صبح کے وقت آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اسألک خیر ما فی ھذا اليوم وخیر ما بعدہ. اور شام میں واعوذ بک من شر ما فی ھذہ اللیلۃ وشر ما بعدہا، اللہ اس رات کے شر اور جو اس کے بعد ہے اس سارے شر سے بچا لے. اور اسی طرح دن کے لیے بھی، دن کے شر اور دن کے بعد جو آ رہے اس کے شر سے بھی بچائے. جو بندہ صبح شام یہ دعائیں پڑھتا رہے انشاءاللہ ہر شر سے بچا لیا جائے گا اور خیر نصیب ہوگی. اور ہوا چلنے پر خیر کا سوال کرنا، تیز ہوائیں چلتی ہیں اکثر، اس کو برا بھلا کہنے کی بجائے آج موسم بہت خراب ہے، یہ بھی برا بھلا کہنا ہوتا ہے، خراب ہے، تو یہ اس کی بجائے دعا کریں اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بھی واعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بھی. اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کی بھلائی مانگتا ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی، اور جو اس کے ذریعے بھیجا گیا ہے اس کی بھی بہتری مانگتا ہوں، اور اس کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور جس کے ساتھ یہ بھیجا گیا اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں. جو کچھ اس میں ہے اور اس کا شر اور جو اس کے ساتھ بھیجا گیا سب کے شر سے. ہے تو ہوا کے بارے میں دعا، لیکن آپ اگر اپنے گھر کا کوئی اپلائنسز بھی خریدتے ہیں نا تو آپ کے دل میں اگر یہ پریشانی آتی، یہ کارڈ چھپائے گئے تھے ایک دفعہ ہوا کے لیے، تو لگا سامنے رکھو، جس چیز کا بھی مجھے آتا ہے نا کہ پتہ نہیں اس میں خیر ہے کہ شر ہے، تو میں یہ دعا پڑھ لیتی ہوں کہ اے اللہ میں اس چیز کے خیر کا سوال کرتی ہوں اور جو اس کے اندر خیر ہے اس کا سوال کرتی ہوں، اور جس خیر کے ساتھ یہ بھیجی گئی اس کا سوال کر، اور اسی طرح شر سے بچنے کے لیے دعا. تو اتنی ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، دل کو پریشانی ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اس میں جو خیر رکھی ہے اللہ دے دے گا، اور جو شر ہے اللہ اس سے بچا لے گا. اور اسی طرح سواری یا بیوی کے خیر کا سوال بھی سکھایا گیا ہے. اللہم انی اسألک من خیرہا و خیر ما جبلت علی و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلت علی. اے اللہ میں تجھ سے اس کی خیر مانگتا ہوں اور اس کی پیدائشی عادتوں کی بھلائی چاہتا ہوں. کچھ پیکج ہوتا ہے نا انسان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، عورت ہو مرد تو دونوں کے لیے ہو سکتا ہے، کہ وہ ان کی عادتیں ہوتی ہیں، آپ بدل نہیں سکتے ان کو، انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے ان کے ساتھ، اور آپ خواہ مخواہ ہر وقت ٹینشن کا شکار ہیں. انہوں نے نہیں بدلنا، آپ کو بدلنا، ایکسپٹ کریں کہ یہ ایسے ہی ہے، تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. تو اس صورت میں پھر یہ دعا کرنی چاہیے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس کے شر سے اور اس کی پیدائشی عادتوں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تم میں سے کوئی بیوی حاصل کرے یا خادم لائے گھر میں یا جانور لے کر آئے یا کوئی مطلب جو، پھر وہی بات جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ اپلائنسز کو لے کر آئے ہیں تو اب آپ بکریاں تو خریدنے سے رہے، تو ایسے موقعوں پر یہ دعا پڑھنی چاہیے. پھر اسی طرح لباس پہنتے وقت جو دعا ہے اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ و خیر ما صنع لہ و اعوذ بک من شرہ و شر ما صنع لہ. اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے، تو نے ہی یہ مجھے پہنایا، میں تجھ سے اس کی خیر اور جس کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور اس کی برائی اور جس کے لیے یہ بنایا گیا اس کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. پھر اسی طرح کھانے کے بعد خیر کی دعا کرنا اللہم بارک لنا فیہ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ. اللہم بارک لنا فیہ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ. اے اللہ ہمیں اس میں برکت عطا کر اور ہمیں اس سے بہتر کھانا کھلا، اور دوسروں کو خیر کی دعا دیتے رہا کریں جزاک اللہ خیرا. اور اسی طرح شادی کی دعا جو ہے وہ بھی بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. اللہ تمہیں برکت دے اور اس برکت کو تم پہ قائم رکھے اور تم دونوں کو خیر پر جمع رکھے.